إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہماری آیت تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے حواری جو تھے انہوں نے جب کہا کہ اے عیسیٰ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل کرے، یعنی آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کرے جس پر کھانا ہو تیار، تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں جو ہے یہ تم پر اتار دوں گا، لیکن کیا ہے فمن یکفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا، یعنی تمہاری امت میں سے جو اس کی تکذیب کرتے ہوئے عناد کا اظہار کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا گیا ہوگا، یعنی تمہارے زمانے کے اہل عالم جو ہیں جو حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جتنے قومیں گزر چکی تھیں تو ان کے لیے ان کے بارے میں کہا کہ اس تک جو ہے وہ کسی کو میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جیسا تم کو عذاب دوں گا۔ پھر کیا فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور کیا فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ روز قیامت سب سے سخت عذاب میں 3 قسم کے لوگ مبتلا ہوں گے، یعنی 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ جن کو سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو منافقین ہوں گے اس میں سے، دوسرے اصحاب مائدہ میں سے کفر کرنے والے، یعنی جنہوں نے جو ہے وہ مائدہ کو طلب کیا تھا اور پھر کفر کرنے والے، اور فرعون کے ساتھی۔ امام ابن ابی حاتم میں کہ حضرت ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ سے یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہم پر خوان نازل فرمائے، تو فرشتے اس خوان کو اٹھا کر نازل ہوئے، اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ فرشتوں نے اس کھانے کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا تو سب لوگوں نے اسے کھایا۔ اور ابن جریر میں اسحاق بن عبداللہ کی بھی روایت کو جو بیان کیا گیا کہ خوان حضرت عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوا تھا، اس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور حکم تھا کہ جس طرح سے چاہو تم اس کو کھاؤ، یعنی جیسے بھی چاہو تم اس کو کھاؤ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مگر ان میں سے بعض لوگوں نے اس خوف سے کہ اس میں سے کھانا چوری کر لیا کہ شاید کل یہ نازل نہ ہو، یعنی اس میں سے چوری کر کے رکھ لیا کہ اچھا ہے ایسا کھانا مل گیا اب ہمیں تو کہ جو ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ اس خوان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اور دیگر روایات جو ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بنی اسرائیل پر آسمان سے خوان نازل فرمایا تھا، جسے قرآن عظیم کے ان الفاظ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بے شک میں تم پر نازل کروں گا خوان، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کے بارے میں یہ بتا دیا کہ میں یہ نازل کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پھر جو تم میں سے نافرمانی کرے گا یا پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا تو پھر میں بہت شدید عذاب دوں گا۔ ایسا عذاب ہوگا وہ کہ جو کہ اس سے پہلے کسی پر نازل نہیں ہوا ہوگا،
ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں نے جنہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی ان کے لیے کیا فرمایا کہ جو ہے اب جو ہے وہ ان کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ان دونوں سے سوال پوچھا ہے۔ کیا سوال پوچھا ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں۔ قال سبحانک، یعنی پاک ہے یا رب العالمین، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی دیکھیں کتنی بہترین سبحان اللہ بات کی انہوں نے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو یعنی میں نے لوگوں کو اگر یہ والی بات کہی ہو تو آپ بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو اسے بھی جانتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ آپ کیا یعنی آپ کے علم میں اور آپ کے نفس میں کیا ہے، لیکن جو کچھ میرے دل میں ہے، جو کچھ میرے نفس میں، اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو سب سے بڑھ کر غیب کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جو ہے صرف اتنا ہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی ان کے درمیان میں جب تک رہا تو میں نگران تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے اوپر نگران ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر آپ ان کو اس بات کی سزا دیں گے کہ انہوں نے مجھے الہ مان لیا تو وہ تو آپ کے بندے ہیں، یہ جو لوگ ہیں سارے آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں گے تو بے شک آپ بخشش کرنے والے ہی ہیں، آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اس آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام کا شرک سے اظہار براءت اور توحید کا اقرار جو ہے وہ انہوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کے دن جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لوگوں کی موجودگی میں، سب لوگوں کی موجودگی میں جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو دو معبود بنا لو؟ یہ در حقیقت ساری مخلوق کے سامنے عیسائیوں کو سرزنش ہوگی، انہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ جو ہے وہ سب کے سامنے انہیں بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے جو ہے وہ اس حجت کو پوری کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا جائے گا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ آپ تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ بڑے ادب سے سوال کا صحیح جواب دے دیں، جیسا کہ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَقَّاهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوال کا یہ جواب بھی سکھا دیں گے، ٹھیک ہے، جو یہ جواب وہ دیں گے۔ اور کیا کہیں گے آگے سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوگا؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، اللہ اگر میں نے یہ بات کہی تو آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے، آپ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، لیکن یہ بات میں نے کہی نہیں، نہ میرے دل میں تھی یہ بات، نہ ہی ایسی کوئی بات کہنے کا میرا ارادہ تھا، اسی لیے وہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے آپ اسے جانتے ہیں، اور جو آپ کے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک آپ ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی جس بات کے پہنچا دینے کا آپ نے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بس یہ بات کہ تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تو صرف یہ بات ہے جو میں نے ان سے کہی تھی۔
اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا. یعنی آپ نے جو مجھے رسالت دی تھی، پیغمبریت دی تھی اور مجھے کتاب سے بھی نوازا تھا، تو میں تو جب تک ان میں رہا، جب تک میں ان کے اوپر نگران تھا، جب تک میں ان میں موجود تھا تو مجھے ان کے اعمال کی خبر تھی. اب میرے پیچھے میں انہوں نے کیا کیا، یعنی جو رب مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو، تو وہ تو جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ان کی پرستش شروع کی تھی صلیب کی شکل بنا کے، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سارے کی ساری جو ان کی شریعت میں تبدیلی اور انحراف کیا تھا، وہ سارا کا سارا بعد میں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، سوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا تو آپ ہی ان پر نگران تھے، ان پر نگران تھے. تو جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ پھر میرے پیچھے میں انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس کی ایک روایت کو بیان کیا ہے امام ابو داؤد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک تم سب اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے. جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طریقے سے ہم دوبارہ پیدا کریں گے. اور بے شک روز قیامت، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا، بے شک روز قیامت کیا ہوگا تمہارے ساتھ، کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. خبردار، آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں ایجاد کر لی تھی. تو میں بھی اسی طرح سے کہوں گا جس طرح سے عبد الصالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نا کہ اور جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، ان کی حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے. بے شک تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے. تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس حدیث کے ہی الفاظ ہیں. تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب سے تم نے ان کو چھوڑا ہے یہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہی پلٹتے چلے گئے. امام بخاری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو جو ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تیری بڑی مہربانی ہے، تو غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اس کلام کا مفہوم کیا ہے کہ اس معاملے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ہی سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اسے ہر صورت میں کر گزرتا ہے. جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، جبکہ ساری مخلوق سے باز پرس ہو سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عیسائیوں سے اظہار برات کریں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی، اللہ تعالیٰ کا شریک، بیوی اور بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان باتوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی عارفہ ہے. تو یہ آیت کریمہ عظمت شان اور ایک عجیب خبر پر مشتمل ہے. یعنی کیا خبر مل رہی ہے کہ جو ہے وہ ایک تو یہ والی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے، اور کسی نبی سے نہیں پوچھا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ان کو جواب دیں گے. تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری رات صبح تک جو ہے وہ اسی آیت کریمہ کو وہ بار بار پڑھتے رہے اس آیت کریمہ کو. تو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں یہ والی بات بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا اللہ اگر یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی کہ آپ ان کے ساتھ جو سلوک کریں، تو اسی طریقے سے آج جو ہم میں سے کچھ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے دین میں پتہ نہیں کون کون سے نئے کام جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اور اس کو وہ جو ہے وہ دین کا حصہ سمجھتے ہوئے، شریعت کا حصہ سمجھتے ہوئے، سنت کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے ان کو اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے
ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے جو بھی غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی اپنی من پسند کے کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن ہے، ان کے دل جو ہے وہ اس بات پر راضی ہے کہ ہم جو ہے وہ الحمدللہ دین کو پھیلا رہے ہیں یا دین پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ ہمیں ان اعمال کے بدولت جو ہے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب جو ہے وہ ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ دیکھیے کہ صاف اور واضح طور پر آیات ہیں، صاف اور واضح طور پر احادیث جو کہ مستند احادیث ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ براءت کا جو ہے وہ کریں گے، اظہار کریں گے، کہیں گے کہ میں تو نہیں جانتا پھر ان کو۔ پہلے تو وہ ظاہر ہے جب جیسے ان کی امت میں جو لوگ ہوں گے ان کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ تو میری امت کے ان کو کیوں تم سائڈ پہ ہٹا رہے ہو، حتیٰ کہ جو حوض کوثر ہوگا اس پہ جب پانی، یعنی وہاں اس وقت جو پیاس لگے گی انسان کو، وہ ایسی پیاس ہوگی، اسی شدت کی پیاس ہوگی، اور جس نے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پی لیا اس کی پیاس پھر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور ایک تراوٹ اس کے اندر اتر جائے گی۔ تو ہر کوئی لپک رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ پانی مل جائے، کسی طریقے سے یہ پانی ہمارے جسم میں چلا جائے۔ اب لپکتے ہوئے پانی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے فرشتے جو ہے وہ ان کو ہٹا دیں گے۔ یعنی تھوڑا سا تصور کر کے سوچئے کہ کیا وہ منظر ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تڑپتے ہوئے لپکتے ہوئے جائیں حوض کوثر کی طرف، اور جو ہے وہ فرشتے ہمیں سائڈ پہ کر دیں اور یہ کہہ کر سائڈ پہ کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کتنی بدعتیں سٹارٹ کر دی تھی، کتنے نئے نئے کام سٹارٹ کر دیے تھے، اور آپ کے سے محبت کے نام پر، آپ سے الفت کے نام پر، آپ سے عقیدت کے نام پر کیا کیا خرافات کرتے تھے یہ دنیا میں۔ پھر اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، کوئی چیز ہی نہیں ہوگی ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے توبہ کر لیتے ہیں، جیسے اس وقت ابھی ہمارے پاس الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر ہمیں وہ کام ہم دوبارہ نہ کریں، ہمارے اعمال نامے میں جو ہے وہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی ہماری توبہ کی بدولت۔ لیکن ابھی ہم اس بات کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ابھی اگر ہمیں کوئی سمجھاتا بھی ہے، کوئی ہمیں بتاتا بھی ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے یہ والا کام جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ دیکھیں آپ کے آس پاس بھی کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کہ نئے نئے قسم کے کام کر رہے ہوتے، نئے نئے قسم کے وظائف پڑھ رہے ہوتے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سے جو ہے وہ وظائف لکھے ہوئے کہ جی آپ 40 دفعہ اس سورت کو پڑھ لو تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور فلانی سورت کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، فلانی آیت کو اتنی مرتبہ پڑھ لو تو اس میں جو ہے اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اللہ کے فلانے نام کو جو ہے وہ 400 مرتبہ پڑھ لو، 500 مرتبہ پڑھ لو، آیت کریمہ کو 1,00,000 دفعہ پڑھ لو تو یہ فائدہ۔ یعنی یہ سارے فوائد کیا صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہا کہ وہ اپنی امت کو بتا دیتے اگر واقعی اس میں اتنا فائدہ تھا، اگر واقعی یہ ہمارے لیے اتنے فائدے مند تھے؟ یا جو طریقے آج کل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے اپنائے گئے ہیں، جن طریقوں پر عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ سنت کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم صحیح معنوں میں جو ہے شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارے طریقے تھے وہ اپنے صحابہ کرام کو کیوں نہیں بتائے؟ کیوں نہیں اوتھینٹک بکس جو ہیں، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، ان میں کیوں نہیں یہ ساری روایات کے ساتھ آتا؟ اور مزے کی بات آج کل ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ کو جو ہے جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں نیچے جو ہے حوالہ لکھ دیتے ہیں صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا۔ آپ تھوڑا سا آپ کے اندر ریسرچ کرنے کی عادت ہو، تھوڑا سا چیک کرنے کی عادت ہو، آپ صحیح بخاری کھولیں، اپنے موبائل پہ ہی کھولیں، آپ کو وہ حدیث ملے گی ہی نہیں۔ اب چونکہ لوگ جو ہیں ان کی عادت ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ جی بریکٹ میں لکھا ہوا صحیح بخاری یا صحیح مسلم، چلو جی الحمدللہ یہ اوتھینٹک ہے یہ والی حدیث، اس کے اوپر ہمیں عمل کر لینا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیے آج کل ہم جس ماحول میں، جس ایرا میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک چیز کی تحقیق کریں کہ واقعی یہ موجود ہے کہ نہیں ہے، واقعی یہ جو بات ہم کو بتائی گئی ہے یا ہمیں یہ عمل بتایا جا رہا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ نئی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اعمال کو مزین کر کے، شیطان جو ہے ہمارے اعمال کو خوشنما کر کے ہمیں دکھا رہا ہے،
صرف اس لیے کہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کو اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور ہم جو ہے اس کے لیے مددگار بن رہے ہیں، اس کا وعدہ پورا کرنے میں ہم اس کا پوری مدد کر رہے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سی سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دین کو اپنے اندر سرائیت کرائیے، جس طریقے سے کہ ایک انجیکشن لگتا ہے نا، وہ پورے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے، ایسی دین کو اپنے اندر اتاریے۔ جب تک آپ دین کو سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، دین کو سیکھنے کے لیے محنت نہیں کریں گے، جب تک یہ دین آپ کو نہیں آئے گا، جب تک کہ قرآن آپ کے اندر نہیں اترے گا، جب تک کہ آپ کے اندر اس بات کا خلوص موجود نہ ہو کہ ہاں میں نے اس کتاب کے ذریعے سے یہ ہدایت حاصل کرنی ہے، میں نے ادھر ادھر کہیں نہیں بھٹکنا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیے، بار بار مانگنا سیکھیے، رو رو کے مانگنا سیکھیے، گڑ گڑا کر مانگنا سیکھیے۔ ایک ضدی بچہ اپنے ماں سے اتنی ضد کرتا ہے کہ جب تک ماں اس کی بات مان نہیں لیتی، جب تک وہ روتا ہی رہتا ہے، جب تک کہ اس کی بات کو مان نہ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے روتے رہیے، یا اللہ آپ نے عطا کرنا ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا ہے، یا اللہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، یا اللہ ہمارے آس پاس اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، پھر ہم تھوڑا سا سنتے ہیں ہمارے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے، پھر ہم دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اسی گندگی میں، اسی ڈھیر میں ہم اتر جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم آپ سے راضی ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔